ٹوٹی سے یا مگے سے پانی یہاں سے ڈالنا ہے، اور بائیں ہاتھ کو یہاں سے نہ اس کو چھونا ہے نہ پکڑنا ہے، صرف پیشاب والی جگہ کو دھونے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کو ایکسپائر کرنا ہے۔ پھر دوسرا رہا اسی طرح سے دوسرا لیں، اس کو بائیں ہاتھ پہ چڑھا کر بڑے پیشاب کی جگہ کو اس طرح دھونا ہے کہ یہ بایاں پاؤں ہے نا، یہ ذرا 1 فٹ اوپر آ جائے نا تو نیچے سے ہاتھ ڈالنے کا موقع بن سکتا ہے، تو وہاں جا کر بھی تکلیف والا کام نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی یہاں تکلیف ہو، زخم ہو، تو نہایت نرمی کے ساتھ اگر کوئی مواد ہے تو اس کو صاف کر لیا جائے۔ اچھا، یہاں پر لوگ ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، دارالفتہ نے ڈھیلا منع کیا 2-3 وجوہات۔ ایک وجہ یہ ہے کہ وہ ڈھیلا آج کل بازار شہروں میں تو کسی کی اپنی مٹی سے ہوگا نہیں، مکان اتنے پکے ہیں، کسی کا لے گا تو حقوق العباد۔ دوسرا یہ کہ عین ممکن ہے کہ میت کے اس جگہ کہیں کی نالی ہوتی لگی ہوتی ہے، بڑی تکلیف دہ والا معاملہ ہوتا ہے، تو اس کو پتھر لگانا، ڈھیلا لگانا، آپ بتائیں تکلیف ہے یا نہیں؟ اور یہ ڈھیلا ہے بھی وہاں جہاں پانی نہ ملے۔ جب آپ کے پاس پانی موجود ہے تو پھر ڈھیلا استعمال کرنے کی حاجت نہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوا ہوتا، ہاتھ صحیح نہیں ہوتا، پاؤں صحیح نہیں ہوتا۔ حکم یہ ہے شریعت کا کہ اگر اس میں تکلیف ہوتی ہے تو اسی حال پہ چھوڑ دیں۔ جب یہاں چہرے کا بھی حکم ہے کہ چہرہ بھی اگر اس کا قبلہ رخ نہیں ہے، سیدھا ہے، تو اب آپ ٹیڑھا کر کے قبلے کی طرف کرتے ہوئے تکلیف دیں گے تو چھوڑ دیں، جس حال پر ہے چھوڑ دیں، یہ آپ کا کام نہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے کیا کیا، یہ استنجے والا کام ایک مرحلہ کر لیا۔ اب ہاتھ صابن سے اچھے طریقے سے خوشبودار کسی چیز سے دھو لیں۔ اچھا، اب ہم کرنے لگے ہیں وضو۔ وضو اپنا کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں۔ سوال اگر اینڈ پہ ہو جائے تو بہتر ہے، یہ طرح تختے کے نیچے نہیں بچھایا نا کپڑا، تختے کے نیچے کپڑا نہیں بچھایا نا، نہیں، تختے کے نیچے کپڑا نہیں، غسل دے رہے ہیں نا اس پر، تو اکثر تختے کے نیچے بچھاتے ہیں کپڑا۔ کیوں بچھاتے ہیں؟ کوئی وجہ ہو تو پتہ دیکھا جائے۔ بارہ کسی نے سوال کیا تھا کہ کیلے کے چھلکے ہم ڈالتے ہیں تو وہ سافٹ ہوتا ہے، اس سے میت کو تکلیف نہیں ہوتی، تو یہ اچھی بات ہے، اس پر اجازت تھی۔ اب کپڑا بچھانے کی تو کوئی حاجت نہیں۔ اچھا، اب ہم کیسے وضو کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتے ہیں، یہی ہے نا۔ میت میں یہ تینوں کام نہیں ہے، ہاتھ نہیں دھونے، کلی نہیں کرنی، ناک میں پانی ہلانا۔ البتہ اتنا سا ایک گیلا کرنا ہے کہ یہ روئی ہے نا، یہ روئی کی پتیاں سے بنا لیں، یہ روئی، اس کو گیلا کر لیں گے نا، اسی کو منہ پر، یہ ہونٹوں پر اور ہونٹ کے سامنے جو دانت ہیں، اندر انگلی نہیں ڈالنی، جو سامنے دانت ہے اس کے اوپر 2-3 دفعہ مانج لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں رطوبت ہے تو 2-3 روئی کی یہ پھریری سے اس کی یہ صفائی کر کے ضائع کریں۔ پھر اس طرح کی روئی جو ہے نا وہ، پھر اس طرح کی روئی اور لے لیں 2-3، ناک کے نتھنے میں، دائیں طرف نتھنے میں ڈال کے گھمائیں گے نا تو کوئی رطوبت ہے تو نکل آئے گا، ضرورت محسوس کریں تو دوسری بھی، تیسری بھی۔ پھر اسی طرح کی روئی اور لے کے ان کے بائیں نتھنے میں، یہ بائیں نتھنا، اس میں یوں باریک سی ڈال کے گھمانا ہے، گھما کے کوئی مواد ہے تو نکالنا۔ یہ ہو گیا۔ اب ہم نے اس کے کرنے ہیں وضو کے 4 فرض۔ وضو کے 4 فرض کیا ہیں؟ چہرہ دھونا، کل سمیت بازو دھونا، سر چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹکنے سے، یہ 4 فرض ہیں نا، یہی 4 ہم کریں گے۔ ہاتھ میں پانی لینے تو بہتر ہے، ضائع نہیں ہوگا اور ادھر ادھر بھی نہیں جائے گا۔ اپنے ہاتھ سے ان کا چہرہ ملتے رہیں گے، کان کی لو، اس کان کی لو، اور یہ پورا جو ہے نا چہرے کا لمبائی چوڑائی، یہ پورا اس کا چہرہ ہم نے 2-3 دفعہ پانی کے ساتھ دھو لینا۔ اب ہم نے ہاتھ نہیں نہ دھوئے تھے، اب ہاتھ کونی سمیت ہی، جیسے یہ، اب میں یہاں تھوڑا سا سٹائل بھی بتاؤں، بعض کا یہ انگلیاں ٹیڑھی ہوتی ہیں، کشتی نہیں کرنی میت کے ساتھ، ایسا ایسا یہاں پانی ڈالنا ہے، یہاں پانی ڈالنا ہے، یہاں پانی ڈالنا ہے، یہاں پانی ڈالنا ہے، اندر سے ہاتھ گیلا کر کے پانی کے ساتھ تھوڑا سا کر لیں، اور پھر یہاں کونی سے لے کر یہاں تک پانی کو 3 دفعہ بہائیں گے نا تو آپ کا یہ بازو پوری طریقے سے دھل جائے گا، اور ہاتھ کو جو پہلی دفعہ نہیں دھویا تھا وہ آپ دھل گیا۔ دوسری طرف بھی ایسے ہی کر لینا۔ اب مسح میں کان کا مسح نہیں کرانا اور گردن کا مسح نہیں کرانا، ہاتھ گیلے کر کے
یہ دیکھیں، یہاں سے لے کے یہاں گدی پر ہاتھ چھوڑ دیں، فرض ادا ہو گیا آپ کا. اب پاؤں کی طرف آ جائیں. پاؤں میں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے کہ اس کی انگلیوں میں پانی ڈالنا ہے، لیکن احتیاط کے ساتھ، ایسے جیسے میں پکڑ کے بیٹھا ہوں، کوئی تکلیف نہ ہو. اس کے نیچے یہاں پانی پر اپنا گیلا ہاتھ پھیرنا ہے، یا نیچے پھیرنا ہے یہاں. تو یہ ٹخنے سے اوپر جتنا پاؤں ہے نا، یہ سارے کو 2-3 دفعہ دھو لیں گے، سنت بھی ادا ہو جائے گی، فرض بھی. پھر اس طرح بائیں پاؤں کو. یہ ہم نے 2 مرحلے کر لیے. کتنے کر لیے؟ 2. استنجا بھی کر لیا. چہرہ دھونا ہے، ناک میں روئی دینی ہے یا کھلا جوڑ کے چہرہ دھو لینا ہے؟ جس طرح میں نے دھویا نا، ناک میں نہ بھی روئی ہوگی نا تو حرج نہیں. میں پانی نہیں چلا گیا. دیکھیں وہ تب چلا جائے گا جب پانی آپ اوپر پھینکیں گے. جب آپ چہرہ دھو رہے ہیں نا تو کتنا نہیں جائے گا، یہ احتیاط ہو سکتا ہے. کان کے اندر پانی، ادھر میں چلا جائے کام. اگر آپ یہ احتیاط سمجھتے ہیں تو روئی ڈال دیں. یہ بھی میں آپ سے دے کہ کر لیں، لیکن کیونکہ کان بھی ہم نے مسا تو نہیں کرانے، وہ تو دھونے میں دھلے گا. تو پانی ڈالتے ہیں نا کھلا کافی ڈالتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ اب آپ اپنے ہاتھ سے ڈالیں گے تو وہ کھلا نہیں ہوگا، وہ اچھا. اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے، 3 مرحلے ہیں غسل کے، یعنی اوپر والا یہ سر والا حصہ دھونا، اور دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ. اچھا، سر سے اوپر جو حصہ ہے نا، اس میں 2 چیزیں یہ ہیں، سر اور چہرے کے بال. چہرے کے بال، داڑھی کے بال کہتے ہیں، اللہ کرے سب کی داڑھی ہو. تو سر کے اور چہرے داڑھی کے بالوں کو دھونا اچھی طرح. اب آپ ایک دفعہ پانی وہ بیری والا ڈالیں گے نا، اس کے بعد آپ صابن یا شیمپو جو بھی چاہیں آپ بالوں میں کریں گے نا، تو اس سے ذرا وہ جھاگ بھی بنے گی، میل بھی اترے گی، اور 3 دفعہ جب اس پر پانی بہے گا نا تو یہ بہترین چہرہ ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں یہاں اور یہاں میل ہے تو روئی کی مدد سے یہاں اور یہاں پر کسی قسم کا کوئی آلہ نہیں استعمال کرنا ہے. ایسا بھی کوئی جاہل میں نے سنا ہے کہ وہ کپڑے دھونے والے برش سے ہلا رہا اور وہ کہہ رہا تھا میں اس کے جراثیم مار رہا ہوں. تو ہماری ذمہ جراثیم مارنا نہیں ہے، ہم نے تو غسل فرض کفایہ ادا کرنا. اچھا، یہ حصہ ہو گیا اوپر والا اچھے طریقے سے. اب ہم کیا کریں گے، یہ کام کرنے والا ہے ذرا ضروری. اب ہم ان کی دائیں کروٹ کو کھڑا کریں گے. اس میں سب سے پہلے غسال کی توجہ جانی چاہیے، یار یہ کپڑا ادھر سے کم نہ پڑ جائے، کیونکہ جب ایک کروٹ لی جاتی ہے تو یہ پیچھے سے بد نگاہی ہونے کا اندیشہ ہے. اسلام پہ تھوڑا سا سائڈ. اب یہ حالت دیکھیں، یہ ہے اس طرح کرنا. اب یہ کپڑا پیچھے میں نے پورا ڈال دیا تو میری احتیاط سے وہ فائدہ ہو. اب ہم چاہیں نا تو اس طرح کا ایک لے لیں، وہ دائیں ہاتھ پہ لگا لیں. اب صابن بھی لگا سے، آپ ایک دفعہ پانی ویسے ڈال دیں بیری والا. اب اس کے بعد آپ چاہتے ہیں صابن بھی لگ جائے، ٹھیک ہے، کافی لوگ اچھا سمجھیں تو صابن اس کپڑے پہ ڈالیں، کیونکہ اس حصے کے اندر ننگا ہاتھ نہیں ڈالنا. یہ ننگا ہاتھ ہے اور یہ کپڑے پر. تو اب ہم بہتر ہے کہ اسی پر صابن لگا کے یہاں اوپر مختصر کرنا ہے، جلدی دیر بھی نہیں کرنی. اس طرح کر کے صابن لگا کے چاہے اندر بھی تھوڑا بہت ہاتھ چل جائے اور نیچے پاؤں تک صابن لگ گیا، اور آپ اس کے اوپر 2 دفعہ پانی بہائیں گے تو وہ پانی بھی اتر جائے گا، میل بھی اتر جائے گی اور سنت بھی ادا. اب ہم دوسری کروٹ اس کپڑے کے اوپر، میں تو اندر کی بھی اجازت دے رہا ہوں کہ آپ کا ہاتھ ہے نا حائل، تو آپ ہاتھ اندر پھیرتے جائیں، لیکن پانی پردے سے ہی ڈالنا ہے، اتار کے نہیں ڈالنا. اتار کے نہیں ڈالنا، پانی اندر سے پردے سے ایسے پانی ڈالتے جانا ہے اور اندر سے ہاتھ پھینکتے جانا. ٹھیک ہو گیا. اب بائیں طرف جب کرنی ہے تو ہم نے سب سے پہلے کپڑے کا خیال کرنا، یہ کپڑا ادھر، تاکہ اس سائڈ پہ جب ہم کریں تو ادھر بد نکائی نہ. اور یہ پانی اس طرح ڈالنا ہے کہ پھٹے تک چلا جائے. جب پھٹے تک پانی چلا جائے گا تو یہ پوری سائڈ ہو جائے گی نا، یہ دوسری سائڈ ہو جائے گی. اب ہمارے یہ 5 مراحل ہو گئے پانی والا کام کا. یہ اتار دیں. اس سے بہت اچھا انداز دیکھنے میں ہے کہ تو صابن جلدی لگ جاتا ہے. بعد کا لوگ صابن اوپر رگڑتے ہیں، یہ نہیں یہ تکلیف والا. اس کے اوپر رگڑیں، اس کی جھاگ بس ڈالیں، اور وہ بھی زیادہ دیر نہ لگے، جلدی جلدی اتارنا ہے. ہم نے میل چھڑانا کوئی ضروری نہیں ہے، ہم نے اس کا غسل کرنا ہے کہ ننگے بدن پر پانی بہانا، جو ہم پوری سنتیں ادا کریں. اب چھٹا مرحلہ یہ ہے، یہاں پر یہ تھوڑا سا کھڑا، جتنا وہ اب دیکھیں سیدھا بٹھانا بھی نہیں، صرف اتنا کر کے آپ یہاں ہاتھ پھیریں گے نا. اب جو کچھ اس پر مواد نکلے گا آپ نیچے سے پانی کے ذریعے باہر نیچے جہاں پہ پانی جا رہا ہے وہ بھی چلا جائے، دوبارہ نہیں کرنا. آخری مرحلہ کیا بتایا تھا کہ مگا لینا ہے، جگ نہیں لینی، بالٹی نہیں لینی، اور جتنا پانی بچا پڑا سارا نہیں بہانا. ہاں یہ اوپر پتہ نہیں کتنے ڈول ڈال دیتے ہیں، نہیں، ایک مگا جس میں 2 یا 2.5 گلاس پانی ہو،
کافور کو کوٹ پیس کے اس میں ڈال کے پاؤڈر کو نا سارے کو مکس کر کے وہ اب یہ دیکھیں جو حصہ نظر آ رہا ہے نا اس کے اوپر آپ خوشبودار پانی ڈال دیں. یہاں کپڑا ایسے اٹھا کے یہاں گھٹنا تاکہ گھٹنا شامل ہو جائے. گھٹنا جو ہے نا ضائع سجدہ میں سے اس کے اوپر خوشبودار پانی لگ جائے. اب یہ خوشبودار پانی لگ گیا. اب ہم کرنے لگے ہیں کہ 7 مراحل پورے ہو گئے. اب ہم کپڑا چینج کرنے لگے. تو کپڑا چینج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے صاف کپڑا رکھیں گے, یہاں پہ ہاتھ رکھیں گے, یہ نیچے سے کپڑا کھینچ لیں گے. اب یہ پردے کا پردہ اور تبدیلی کی تبدیلی. ٹھیک ہو گیا, یہ ہے. اب اس کے بعد ہم کریں گے کفن میت کرنی. یہ 3 پٹیاں ہیں. یہ پٹی درمیان میں رکھنی ہے کیونکہ یہاں زیادہ ضرورت ہے, اور یہاں صرف کپڑا ہی باندھنا ہے. یہ بڑی چادر جس کو ہم نے لفافہ کہا تھا, یہ قد سے بڑی ہے. اچھا شاید یہ ویسے ہی میں نے سیکھنے سکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے اور کمی بیشی ہو سکتی ہے. یہ دیکھیں یہ سر سے بڑا ہے, پاؤں سے بھی آگے جا رہا ہے. تو اس کو ہم یہاں بچھائیں گے. میرے ساتھ ایک اب یہ ہے بڑی چادر لفافہ, اس کو کہتے ہیں لفافہ. دوسری چادر یہ ہے جس کو ہم ازار یا تہبند کہتے ہیں. اس کا سائز پہلے بتایا تھا, اب لائیو دکھا دیں. یہ دیکھیں قد کے برابر ہے یا نہیں ہے نا, یہ قد کے برابر ہے. اس کو درمیان میں, اور ان کی چوڑائی جو ہے نا وہ 63 انچ ہے جو میں نے آپ کو بتائی. یہ ہو گیا جی. اچھا اس کے اوپر یہ کفنی کے 2 حصے ہیں, فرنٹ اور بیک. ہاں خود کرتے ہیں, حالانکہ ہم وہ کون سا طریقہ اپنا رہے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام ان کا پاس کون سا طریقہ ہے پتہ نہیں ہے. تھوڑا سا آگے یہاں پر یہ ہم نے فرنٹ والا جو ہے سرانے ڈال دیا. اب اس حالت میں بھی ہم ایک کام کریں گے, چاہیں تو عطر اس پر ڈال دیں. اس حالت میں نہیں یہ کپڑا کام کرتا. کفن میں سلائی ہونے کی حاجت نہیں ہے. اس کے اندر نہ بازو ہوتے ہیں نہ چاک ہوتے ہیں. پر یہ کپڑا کم پڑ رہا تھا تو پیس جوڑا ہے. یہ اس میں سلائی نہیں ہوتی. اب اس میں کوئی کپڑا ہاں اس میں سلائی ہوتی. اچھا اب اس کفن کو خوشبودار کرنے کے لیے یہ بھی اجازت ہے کہ وہی اگربتیاں جو ہم نے پہلے روکی ہوئی تھی وہ اگربتیوں کے ساتھ بھی اس کو نا 3 4 5 7 پھیر کریں گے تو بھی کفن خوشبودار ہو جائے گا. عطر کی شیشیاں اس کے اوپر 1 2 ڈیل دیں یا میت کے رکھنے کے بعد بھی ڈیل دیں تو بھی کفن. یہ ہو گیا جی. پانی تو گیلا کر دے گا. پانی تو بھائی عطر کی شیشیاں چل رہی. ہاں سوکھا کپور ڈال سکتے. سوکھا کپور جو ہے نا وہ آپ چھڑکیں. اچھا ارسلان بھائی اب لپیٹنے کا سنت طریقہ یہاں سارا نا ان کا پیچھے ہو جائے. یہ آ گیا ان کے گلے میں ایسے, اور جو چادر تھی وہ ہم نے یہاں سے کھینچ لی. یہ یہ کپڑا جو ہے گھٹنے اس کے اندر آدھی پنڈلی تک بھی سنت ہے. جیسے اپنی سی یہ دیکھیں میں نے اپنی بات گھٹنے سے نیچے کفنی آگے اور پیچھے سے برابر ہو, چاک برابر. اب اس حالت میں منہ لپیٹنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے. کس سے لکھیں گے؟ انگلی سے لکھیں گے. وہ جس چیز سے بھی لکھتے ہیں وہ منع ہے. یہ لکھا نظر آیا کسی کو؟ فرشتوں نے کہا کہ تو عذاب سے بچ. یہ نور کی طرح چمک رہا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے ہم وہ مشکل کام کریں. اب یہاں پر بھی دیکھیں جس کو کرنا لکھنا آتا ہے نا وہ انگلی سے بھی لکھیں. یہ دیکھیں میں لکھ رہا ہوں. نہیں اعراب نہیں لکھ رہا, باحروف. انگلی سے لکھنا. نقشہ آ گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ بھی نہیں. حرف ہے.
تو آراب بھی نہیں لگانا، نہیں زبر زیر نہیں ڈالنے، بس حروف لکھنے، ٹھیک ہے، اس طرح اور مکہ مدینہ جو بھی لکھنا۔ اب لپیٹنے کا طریقہ کیا بتایا تھا؟ بائیں طرف سے، نہیں ہاں یہ دیکھیں جس کو کہتے ہیں نا چھوٹی چادر، یہ بائیں طرف سے لپیٹیں گے، اب دائیں طرف سے یہ لپیٹیں گے۔ ابھی ایک چادر ہمارے پاس موجود ہے، یہ لپیٹیں گے، یہ ہے، اور ادھر سے اوپر کون سی آئے گی؟ یہ دائیں آئے گی۔ یہ ہے سنت کے مطابق طریقہ کار۔ اب ایک مسئلہ رہ گیا تھا میرا بھائی کہ جنازے کو کندھا دینے کی فضیلت میرے ذہن میں ابھی آئی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میت کی یہ چارپائی ہے، یہ چارپائی، یہ چارپائی، یہ اس کے 4 کونے ہیں۔ اچھا جب اس طرح یہ لیٹے ہوئے ہیں، اگر میت اس طرح لیٹا ہوا ہے، اس کے چہرے کی طرف قبلے کی طرف، اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہے اور سر شمال، تو یہاں اس نکر پر میت کا دایاں کندھا آئے گا۔ اب کندھا دینے والا جو ہے نا وہ اپنا کندھا یہاں نیچے رکھے، 10 قدم چلے، کتنے؟ 10 جب پورے ہو جائیں تو پیچھے پاؤں کی طرف آئے، پھر 10 قدم چلے، جب 10 پورے ہو جائیں تو پھر پیچھے نکل جائیں، پھر یہ کندھے سے شروع کریں، 10 قدم چلے، اور پھر جب نیچے آخری رہ جائے نا تو یہ پیچھے آ جائے، 10 یہاں پورے کریں، 40 قدم میت کو کندھا دینا یہ سنت ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ! یوں سمجھیں اگر گناہ معاف کروانے ہونا تو جنازے کو کندھا دیں، 40 کبیرہ گناہ، 40 کبیرہ گناہ۔ اچھا یہاں پر ایک احتیاط رکھنی ہے کہ آپ کو جہاں کہیں موقع ملے جنازے میں تو 2 منٹ 3 منٹ کے لیے بیان کر کے یہ طریقہ سمجھا دیں۔ عوام کہتی ہے 2 قدم چلو، 2 قدم چلے، جبکہ سنت کہتی ہے 10 قدم چلو۔ تو ہم سنت کو نافذ کریں اور سنت عام کریں اور لوگوں کو ثواب کا موقع دیں۔ اچھا پھر یہاں ذہن آتا ہے کہ یار وہ جنازہ اتنا لمبا ہے، تو جنازہ لمبا ہے تو علماء کرام کے جنازے ہم نے دیکھے ہیں، اس کے ساتھ بانس لگائے جاتے تھے تاکہ زیادہ لوگ کندھا دے سکیں، لیکن کندھا تو سنت کے مطابق ہونا، اس طرح تو کسی کا بھی سنت کے مطابق نہیں ہو پاتا۔ تو اگر ہم سمجھدار ہوں گے نا، ہمیں یہ فضیلت کا پتہ ہوگا اور ہم ثواب والے ہیں، تو پھر ہم اعلان کر کے لوگوں کو بھی ثواب کا موقع دیں کہ اس طرح